الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم عزیز علماء اکرام، سادات اکرام، میرے عزیز دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے صوفی حارث اسلم نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرما دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافل میں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں حضور بلواتے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت توفیق بخشتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں ایسی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، درود و سلام کی محفلیں ہوتی ہیں، درس و تدریس کا کام ہو رہا ہوتا ہے، اس گھر میں اور بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی محفل میں نہیں آتے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے وہی ایسی محفل میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی آخرت سنوارتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔
اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے جو آیہ سورۃ مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے پڑھنے میں جو بھی زیر زبر کی غلطی ہو گئی ہو تو معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ بھی کہلاتی ہے، اسے الحمد شریف بھی کہتے ہیں، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور ام الکتاب بھی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی اس کے بہت سے نام ہیں، اور یہ ایک دعا کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ہم کسی کی گھر میں فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یعنی اس کے بہت سے احکامات اس کے بارے میں ہیں کہ بہت ہی یہ عظیم سورت ہے، اور اس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے کچھ شرعی مسائل ہیں، اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اکیلے پڑھ رہے ہوں، تو اس وقت ہم اس کو پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ یہ واجب ہے۔ لیکن جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، تو جب امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قرأت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرأت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث بھی ہے۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو
تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے، اسے خاموشی کا حکم دیا گیا ہے کہ جب امام صاحب کوئی بھی نماز پڑھے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، پانچوں نمازیں، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو آپ خاموش رہیں، اس کا یہی حکم ہے۔ حضرت فخر الدین رازی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، سب سے منازعہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ کسی ایک کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہو، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بالکل جی ہاں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف دلیل قائم ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، جی بالکل۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس پر غالب آ جاؤں یا اس پہ بھاری ہو جاؤں تو یہ مان لے کہ میری دلیل درست ہے، تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ یعنی کہ وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی۔ انہوں نے کہا، جی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، وہ اس لیے کہ ہم نے اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، تو اس کی ہر بات ہماری بات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر
سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، کہ اب جب حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایک دلیل کے تحت یہ بات منوا دی کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم نے امام صاحب کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ان کو اپنا امام مانا ہے، تسلیم کیا ہے، تو جیسے وہ تلاوت کریں گے وہ ہماری ہی طرف سے تلاوت کی جائے گی۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ تلاوت کرتے ہیں، امام صاحب بھی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں اور مقتدی بھی، بعض لوگ تو دھیمی آواز میں کرتے ہیں اور بعض لوگ اونچی آواز پڑھتے ہیں۔ خیر، یہ ان کے اپنے مسائل ہیں۔ بہرکیف ہم اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں تو ان کے پیچھے اگر ہم مقتدی ہیں تو ہمیں خاموش ہی رہنا ہے۔ ہاں، اگر ہم اپنی اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں الحمد شریف بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی صورت بھی ملانی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو نا یہ سورۃ فاتحہ یہ ایک دعا کی حیثیت بھی رکھتی ہے، یہ سورۃ شفا بھی ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو تو اس کو پڑھ کر بھی دم کیا جائے تو اللہ رب العزت صحت یابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں کوئی لغزش، کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری توبہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔